بنیادی طور پہ جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا تو انسان کے اندر ایک یہ جذبہ رکھا ہے، اور قرآن مجید میں واضح ہے کہ انسان جو ہے وہ سرکشی کرتا ہے۔ تو انسان کے اندر ایک چیز اللہ تعالیٰ نے یہ رکھی ہے کہ جو انسان کو جو ہے وہ برائی کی طرف اور برے کاموں کی طرف لے کر جاتی ہے، وہ جو صفت ہے اور وہ جو انسان کا ایک جذبہ ہے، ایک خواہش ہے کہ جو انسان کو برائی کی طرف دھکیلتی ہے اور برے کاموں کی طرف لے کر جاتی ہے، اسے قرآن مجید نے نفس امارہ سے جو ہے وہ تعبیر کیا ہے۔ اور یہاں پہ ایک نقطہ بڑا قابل غور ہے کہ ہم سب یہ کہتے ہیں کہ جو شیطان لعین ہے وہ ہمیں گمراہ کرتا ہے۔ اگر آپ شیطان کے کردار کو دیکھیں قرآن مجید کی نگاہ سے تو وَيُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ، اس کا جو کردار ہے فقط دل میں وسوسہ ڈالنا ہے، لوگوں کے دلوں میں ایک خواہش ڈالنا ہے، جبکہ شیطان سے جو ایک بڑا دشمن ہے وہ کیا ہے؟ انسان کا نفس ہے اور انسان کی خواہش ہے، کہ جس کا کام جو ہے وہ فقط وسوسہ ڈالنا نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید میں حضرت یوسف علیہ السلام کی زبانی جو اس کے لیے لفظ استعمال ہوا کہ سورہ یوسف کی آیت ہے، آیت نمبر 53 ہے، کہ جس میں اللہ کے نبی یہ فرماتے ہیں کہ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي، کہ نفس جو ہے یہ ایسا ہے کہ جو برائی کا حکم دیتا ہے۔ اب یہاں پہ لفظ امارہ کیا استعمال ہوا ہے؟ ہم عربی زبان میں امر کہتے ہیں کسی کو حکم دینا، اور اگر ایک اس کا اسم فاعلہ بنائے تو آمر حکم دینے والا، اگر اس کا بہت ایک بڑا صیغہ مبالغہ بنا لیں تو امار اور امارہ آپ گول تال لگا لیں تو یعنی بہت بڑا مبالغہ ہے، کہ جو فقط ایک سادہ قسم کا حکم نہیں دیتا بلکہ انسان کو بہت زیادہ کیا حکم دیتا ہے اور بہت زیادہ انسان کو لے کر جاتا ہے، یعنی پورا پلان کرتا ہے، پورا ایک نقشہ بناتا ہے اور انسان کو دھکیل دیتا ہے۔ یعنی ایک دفعہ آپ یہ کہتے ہیں نا کہ فلاں بندہ مجھے حکم دیتا ہے، ایک دفعہ کہتے ہیں کہ بہت زیادہ حکم دیتا ہے، ایک دفعہ کہتے ہیں کہ بس وہ اتنا زیادہ آپ کو کہتا ہے کہ وہ کام کرو کہ باقاعدہ آپ کو ایک پلان کر کے دیتا ہے، منصوبہ بنا کے دیتا ہے کہ وہ آپ کام کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو لہٰذا شیطان سے جو بڑا دشمن ہے ہمارا، وہ کیا ہے؟ ہمارا اپنا نفس ہے، کہ جو ہمارے پاس موجود ہے، ہر کسی کے پاس موجود ہے۔ شیطان کا کام تو یہ ہے کہ فقط دل میں ایک خیال ڈال دینا، ایک تمنا ڈال دینا، اب اس تمنا کو پریکٹیکل طور پہ کر گزرنا اور اس کو کر دینا، اس کے لیے کون کردار ادا کرتا ہے؟ وہ ہمارا نفس کردار ادا کرتا ہے، اور اس کا کردار جو ہے وہ امارہ ہے، کہ بہت ہی زیادہ شدت قسم کا جو ہے وہ انسان کو حکم دیتا ہے، اور اس طرح سے انسان کو حکم دیتا ہے کہ حضرت یوسف بھی جب اس برائی سے بچ گئے تو حضرت یوسف نے یہ آیت پڑھی اور کہا کہ اگر جو ہے وہ میرا رب میرے اوپر رحمت نہ کرتا تو میں بھی جو ہے وہ اس نفس کا شکار ہو جاتا۔ یعنی ایک اللہ کا نبی ہے جس کے پاس اتنی معرفت ہے، درجہ عصمت ہے، وہ بھی یہ کہہ رہا ہے کہ بس یہ اللہ کے رحم پہ ہے کہ اللہ نے میرے اوپر رحمت نازل کی ہے، تو تبھی جو ہے میں اس نفس امارہ کے جو بہت زیادہ مجھے برائی کی طرف لے کر جا رہا تھا، میں اس سے بچ گیا ہوں۔ اگر اللہ کی رحمت میرے شامل حال نہ ہوتی تو باوجود اس کے کہ میں نبی ہوں، میرے پاس مقام عصمت ہے، علم و معرفت ہے، میں بھی جو ہے وہ اس نفس کی کارستانیوں سے اور اس نفس کی جو امر دینا ہے اور حکم کی شدت ہے اس سے میں نہ بچ پاتا۔ یعنی پیغمبر ہم سب کو تربیت کر رہے ہیں کہ نفس کو کس طرح انسان اللہ کی رحمت کی دعا کے ساتھ اپنے اندر دعا کے ساتھ کرے۔ اور دیکھیں انشاءاللہ ہم اگلی گفتگو کو مزید اس میں ادامہ دیں گے کہ انسان خود پلان بہت زیادہ کرتا ہے کہ میں یہ کام کروں گا، یہ کروں گا، لیکن اس کا پلان چل نہیں پاتا، ایک دو دن بعد اس کا پلان سارے کا سارا ختم ہو جاتا ہے، وہ فیل ہو جاتا ہے۔ اس کی یہ وجہ ہے کہ انسان اپنے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، اپنے اوپر بھروسہ کر لیتا ہے، وہ اللہ کی رحمت کی طرف نہیں لے کر جاتا خود کو۔ تو جب وہ انسان اپنے اللہ سے نہیں جڑتا، اللہ سے انسان مدد طلب نہیں کرتا، جس طرح باقی روایات ہیں کہ ہم تہذیب نفس میں اس کو بیان کریں گے، تو اس وقت انسان کیا ناکام رہ جاتا ہے۔ اس کی یہ وجہ ہے کہ انسان نے یہ شاید سمجھ لیا ہے کہ یہ میرے جو ہے وہ بس کی بات ہے اور میں خود ہی سے کر لوں گا، نہیں، اس کے لیے بہت زیادہ ایک روحانی طاقت چاہیے، اللہ کی طرف سے خاص مدد چاہیے، تب انسان اس قابل بنتا ہے کہ اس نفس امارہ کے اوپر کنٹرول حاصل کر سکے اور انسان زندگی کی جو ہے وہ صحیح راستے کے اوپر چل سکے۔ تو خلاصہ کلام کیا ہوا کہ جو شیطان ہے وہ بڑا دشمن نہیں ہے، شیطان کا کام فقط وسوسہ ڈالنا ہے، لیکن جو انسان کی اپنی خواہش اور ایک نفس ہے جو اسے ابھارتی ہے برائی کے اوپر، اس کے لیے لفظ امارہ استعمال ہوا ہے کہ جو بہت ہی زیادہ شدید قسم کے انسان کو حکم دیتی ہے کہ وہ برائی کی طرف بالآخر لے جاتی ہے، کہ جس کے بارے میں نبی کہتے ہوئے یہ نظر آتا ہے کہ اگر اللہ کی رحمت بھی نہ ہو تو میں اس نفس کو جو ہے وہ بری ذمہ نہیں کر سکتا اور اس سے جان میں نہیں چھڑا سکتا۔